بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی آج ہم اپنے قواعد و انشاء، آپ اپنی کتاب قواعد و انشاء کھول لیجئے گا۔ قواعد و انشاء کا صفحہ نمبر 6 ہم کل پڑھ رہے تھے کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اسم جو ہے وہ کلمہ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اسم کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے فعل پڑھا تھا، وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے اور اس سے کوئی زمانہ بھی ظاہر ہو، فعل کہلاتا ہے۔ حرف وہ کلمہ جس کے اپنے کوئی معنی نہ ہو بلکہ وہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کے کام آئے، حرف کہلاتا ہے۔ آج ہم صفحہ نمبر 6 پر اس کی مشق جو ہے وہ دیکھیں گے، جس پہ سوال نمبر ہے درج ذیل جملوں میں سے اسم اور فعل الگ کیجیے۔ میں نے یہاں پہ اس کو لکھ دیا ہے۔ نمبر 1 ہے جملے فضا ملی نغموں سے گونج رہی تھی۔ اسم، جیسا کہ پھر دہرا دیتی ہوں، کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ فضا جو ہے وہ ایک چیز کا نام ہے، تو فضا اسم ہو گئی اور رہی تھی یہاں پہ فعل ہو گیا۔ جیسا کہ فعل کسی کام کا کرنا یا ہونا یا کوئی زمانہ ظاہر ہو، تو یہاں پہ ایک زمانہ ظاہر تھا، رہی تھی، یعنی کہ ماضی کا زمانہ ظاہر ہے، تو یہ فعل کہلایا جائے گا۔ نمبر 2 ہے وہ پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑتا ہے۔ اب یہاں پہ اسم پرندے ہو گئے، پرندوں، اور فعل یہاں پہ اڑتا ہے، یعنی کہ حال میں۔ فصلوں پر ادویات کا چھڑکاؤ ہو رہا ہے، فصلیں یہاں پر اسم ہو گئی، ہو رہا ہے یہاں پر فعل۔ شمع سے شمع جلے گی، شمع جو ہے یہاں پہ اسم ہے اور جلے گی یہاں پہ فعل کہلائے گا۔ نمبر 5 ہے جماعت تعلیمی سیر کا پروگرام بنا رہی تھی، جماعت اسم ہے، بنا رہی تھی فعل۔ ڈاکٹر مریضوں کا علاج معالجہ کرتا ہے، ڈاکٹر اور مریض یہاں پہ اسم ہے اور کرتا ہے یہاں پہ فعل ہے۔ قومی اسمبلی قانون سازی کرتی ہے، قومی اسمبلی یہاں پہ اسم ہے اور کرتی ہے فعل۔ نائلہ پانی کا مشکیزہ بھرے گی، نائلہ یہاں پہ اسم ہے، مشکیزہ بھی یہاں پہ اسم ہے، بھرے گی یہاں پہ فعل ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال ہے مندرجہ ذیل جملوں کو اسم، فعل اور حرف لگا کر پور کیجیے۔ نمبر 1 ہم ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع مناتے ہیں، کو یہاں پہ حرف آ گیا، مناتے ہیں یہاں پہ فعل ہو گیا۔ نمبر 2 ہے ہر شہری اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، شہری یہاں پہ اسم ہو گیا، سے یہاں پر حرف ہم نے لگایا۔ ڈیش نے پرجوش تقریریں کی، طلبہ نے پرجوش تقریریں کی۔ نمبر 4 ہے دھواں فضا کو آلودہ کر دیتا ہے، فضا۔ نہر میں نہاتے ہوئے ایک نوجوان ڈیش ڈوب گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ڈیش میں ہے، روضہ مبارک مدینہ میں ہے۔ تو آپ نے یہ کتاب صفحہ نمبر 6 پر اسکرین سے دیکھ کر یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے اور اس کو یاد کر کے اپنے والدین یا بڑے بہن بھائیوں کو سنا دیجیے گا، تاکہ جب آپ اسکول آئیں اور آپ کے ٹیسٹ لیے جائیں تو آپ اس کو آسانی سے یاد کر سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔